الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان و شکر ہے کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ذی الحجہ جیسا مبارک ماہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ عظیم و مقدس ماہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرما کر اپنا گھر کعبہ کا حج کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا، اور اسی ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو کہ مسلمان کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ حضور سے دریافت فرمایا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے نبی کریم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ اور ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے دنوں سے کوئی دن بہتر نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک محبوب تر ہو۔ ان دنوں کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات کا جاگنا شب قدر کی رات کے جاگنے کے برابر ہے۔ ان احادیث سے عید کے دن قربانی اور ان دنوں اور راتوں کی عبادت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قربانی کے لیے اگر واقعی نیک نیت سے مہنگا جانور خریدیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لیکن افسوس اگر دکھاوے کے لیے مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر لوگوں کے سامنے نمائش کی جائے اس کا نام قربانی نہیں، بلکہ قربانی تو ایک دینی فریضہ ہے جس کو مکمل جوش و جذبہ اور دل سے کیا جائے۔ جو قربانی سچی نیت سے دل سے کی جائے اسی کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا ہمیں اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کان، زبان اور نظر کو روز عرفہ محفوظ رکھا اس کے لیے ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے 4 راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزاری اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے یا اس کی مغفرت واجب کر دی جاتی ہے۔ پہلی رات ذی الحجہ کی 8ویں رات، دوسری عرفہ کی رات، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات۔ قربانی کے مسائل۔ ہر غنی یا صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی مسلمان ہونا کہ غیر مسلم پر واجب نہیں۔ دوسری جو اپنے گھر یا مقام پر ہو، سفر میں نہ ہو کہ مسافر پر واجب نہیں۔ تیسری مالک نصاب ہو کہ شرائطاً فقیر پر واجب نہیں۔ چوتھی بالغ ہو کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ عید الاضحیٰ کی افضل عبادت میں عید کے دن قربانی کا خون بہانا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے لیے وہ جانور پل صراط کی سواری بنے گا انشاءاللہ۔ قربانی کن پہ واجب ہے؟ عید الاضحیٰ کے قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 9، 10، 11 کو جو شرائطاً صاحب نصاب ہو یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا کیش یا اپنی ضروریات کے علاوہ سامان کا مالک ہو اس پہ قربانی واجب ہے، اور فرض کے بعد واجب ہی کا مقام ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے بعد نماز عید سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو شہر میں نہیں رہتے ان کے لیے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ بعد نماز عید سے مطلب اپنے آس پاس کی عیدگاہ یا مسجد میں نماز ہونے سے نہیں ہے، بلکہ شہر میں جو پہلی عید کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر قربانی واجب تھی اور نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو قربانی نہ ہوگی۔ دوسرا جانور قربانی
قربان کرنا ہوگا۔ قربانی کا آخری وقت 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کا آخری وقت ہے، اور یہ وقت سب کے لیے ہے۔ اس وقت کے بعد قربانی قضا ہو جائے گی اور قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کے 3 دنوں میں پہلا دن سب سے افضل، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن۔ قربانی کا جانور نر و مادہ، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بھیڑ، دمبا قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا تندرست ہونا، اس کے جسم کے سبھی حصوں کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ بیمار، لنگڑا یا جو خود چل کر ذبح والی جگہ تک نہ جا سکے، اندھا، کانا، کان، ناک، دم، سینگ، تھن یا کوئی حصہ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا جس کے کان یا دانت پیدائشی نہ ہو، یا بکری کا 1 تھن، گائے بھینس کے 2 تھن نہ ہوں یا علاج سے خشک کر دیے گئے ہوں تاکہ دودھ نہ اتر سکے، ان کی قربانی کرنا درست نہیں۔ قربانی میں شرکت، اونٹ، گائے، بھینس میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ شرکت کا جانور خریدتے وقت نیت شرکت کرنی چاہیے۔ بغیر نیت خریدنا پھر شرکت کر لینا مکروہ ہے۔ جانور کی عمر 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے بھینس، اور دور سے دیکھنے پر سال بھر کا دکھنے والا دمبا جو کہ 6 ماہ کا ہو، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سے کم عمر کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا سنت طریقہ، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی کی تھی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے 2 ابلق یا کالے اور سفید رنگ کے سینگوں والے دمبوں کی قربانی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ اپنا قدم مبارک ان کے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ پڑھی اور تکبیر فرمائی۔ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ اگر خود ذبح نہ کر سکیں تو اپنی جگہ جو ذبح کر رہا ہو اس کو اجازت دینا ضروری ہے، اور سنت ہے کہ اپنے سامنے قربانی کرائیں۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، نہ اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، نہ ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں۔ جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ کھال اتاریں، نہ کوئی حصہ توڑیں، نہ کاٹیں۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بہتر ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ذبح کا طریقہ، جانور کو ذبح کرتے وقت ایسے لیٹائیں کہ اس کا جسم اتر یا نارتھ کی طرف ہو جائے اور اس کا سر دکشن یا ساؤتھ کی طرف ہو جائے، اس کا چہرہ قبلے کی رخ ہو جائے، یعنی ہندوستان میں رہنے والوں کے حساب سے پشچم یا ویسٹ کی طرف ہو جائے۔ پھر اپنا داہنا پیر اس کے شانے یا کندھے پر رکھیں اور اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں، مگر نہ ایسا گہرا کہ چھری گردن کے آخری حصے تک پہنچ جائے۔ جانور پکڑنے والا بھی تکبیر کہتا جائے۔ قربانی اگر اپنی طرف سے ہو تو اللہم تقبل منی کاما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں، اور اگر دوسرے شخص کے جانب سے ہو تو بجائے منی کے من کہیں اور اس شخص کا نام لیں۔ گوشت کے حصے، مستحب ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے اپنے اور اپنے عزیز و احباب کے لیے، اور 1 حصہ غریب غربا کو تقسیم کر دیں۔ اور اگر سارا گوشت خود کے لیے رکھ لیں یا بانٹ دیں یا غریب غربا کو دے دیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقیروں کا حصہ اگر 1/3 تول کر الگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت کافر اور بے دین کو نہ دیں۔ جانور کے کچھ حصے کو کھانا حرام ہے، کچھ کو کھانا مکروہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ حصے کون سے ہیں۔ حرام حصے: خون، پتا، نر و مادہ کی پیشاب کی جگہ، حرام مغز، گوبر مینگنی کرنے والی جگہ، پوتے یا کپورے کھانا حرام ہے۔ مکروہ حصے کہ جن کو کھانا مکروہ ہے وہ ہیں تلی، گردہ،
اوجڑی اور کھال۔ بہتر ہے کہ کھال کسی مسجد، مدرسے یا میت کے کفن کے لیے دے دی جائے کہ ذمہ دار لوگ اسے بیچ کر اس کی قیمت کام میں لے لیں۔ کھال خود کے استعمال کے لیے بیچنا حرام ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کی کھال بیچ کر قیمت خود کام میں لے لے یا قصائی کی اجرت یا قربانی کی قیمت کا حصہ خود رکھ لے، اس کی قربانی بارگاہ قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں قربانی کے مسائل و فضیلت کی معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔